اسرائیلی بمباری سے غزہ قبرستان بن گیا، شہداء کی گنتی ناممکن، لاشیں گنے بغیر تدفین، ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر، 1800 فلسطینی گرفتار، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس پھر معطل، فیول نہ ملنے پر کئی اسپتال بند، رفح کراسنگ کھول دی گئی، دوہری شہریت کے حامل درجنوں افراد مصر کے لیے روانہ۔ فلسطینی مجاہدین نے قابض فورسز کا غرور خاک میں ملا دیا، اسرائیل کے درجنوں فوجی ہلاک، صہیونی ریاست نے 11 کے مارے جانے کی تصدیق کر دی۔ ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے زائد، 22 ٹینک اور کئی بختر بند گاڑیاں تباہ۔ حزب اللہ کی اسرائیلی فوج سے جھڑپیں، ہلاک صہیونی فوجیوں کی تعداد 120 ہو گئی، متعدد بختر بند گاڑیاں، ٹینک، انٹیلیجنس ڈیوائسز اور درجنوں ریڈار تباہ۔ حسن نصر اللہ کے خطاب سے پہلے ٹیزر جاری، جمعہ تک غزہ میں حملے بند نہ ہونے پر باقاعدہ لڑائی میں شامل ہونے کا اعلان۔ یمن کی فوج بھی صہیونیوں کے خلاف جنگ میں شامل، اسرائیلی علاقے علاق پر میزائل حملے، انصار اللہ نے نیوکلیئر سائٹ کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ مسلم دنیا سے اسرائیل کے مکمل بائیکاٹ، تیل اور خوراک کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں مستقبل فلسطین کا ہے، اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، امریکہ کے ہاتھ مسلموں کے خون میں رنگے ہیں۔ وہ کام جو ترکی، امارات، مصر اور اردن نہ کر سکے، غیروں نے کر دیا۔ بولیویا، کولمبیا اور چلی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، انسان دشمنی بند کرنے کا مطالبہ۔ مسلم حکمران اور افواج غزہ کو بچانے کے لیے فوری مداخلت کریں، انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز نے فتویٰ دے دیا۔ مصر، اردن، شام اور لبنان سے خصوصی طور پر فوجی کارروائی کا مطالبہ۔ فلسطین کی نسل کشی کے خلاف سینٹ میں قرارداد منظور، ایوان بالا کا مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی حملوں کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے، غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ چیف جسٹس کا سوال، فیصلے پر عمل درآمد کے لیے قائم فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی غیر قانونی قرار، وزارت دفاع، آئی بی اور پی ٹی آئی کی نظر ثانی کی درخواستیں خارج۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک کو ایک جماعت نے یرغمال بنائے رکھا، بیرون ملک سے ایک شخص امپورٹ کر کے ملک کو یرغمال بنایا گیا۔ اعجاز الحق کے وکیل سے مکالمے میں کہا کہ ضیاء الحق کو صدر نہیں مانتا، آئندہ اس عدالت میں دوبارہ صدر مت کہیے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے ملک گیر آپریشن، تارکین وطن کی کیمپوں میں منتقلی افغانیوں کی واپسی کا عمل سے بوتاس کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب، ویڈیو بنا کر شرنگیزی پھیلانے اور پرتشدد مظاہروں کے پلان کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کراچی کے سوراب بورڈ سمیت مخصوص علاقوں میں مزاحمت کا خدشہ۔ سندھ کے قائم مقام چیف جسٹس عرفان سادات خان سپریم کورٹ کے جج مقرر، وزارت قانون و انصاف نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آشیانہ ریفرنس، لاہور کی احتساب عدالت شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کی بریت کے لیے درخواستوں پر فیصلہ 7 نومبر کو سنائے گا۔ نیب کے وکیل کہتے ہیں ملزمان پر جرم ثابت ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پنجاب میں اسموک کا روگ، لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو ذمہ دار قرار دے کر ایمرجنسی لگانے کا حکم دے دیا۔ لاہور آج پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر، لوگوں کو سانس لینے میں مسائل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 ماہ کے لیے طلبہ کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا۔ ویسٹرن انجیکشن پر عائد پابندی اٹھانے کا فیصلہ، پنجاب حکومت نے ریکال الرٹ منسوخ کر دیے، 4 بیچز ریلیز کرنے کی منظوری۔ 200 اور 500 روپے کمائی پر عوام کی دہائی، کراچی پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائیاں تیز کر دیں، سگنل توڑنے اور رانگ سائڈ پر بائک چلانے والوں کی شامت۔ فورسز کی یوم میں بڑی کامیابی، اہلکاروں پر حملوں میں ملوث 6 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور بارود برآمد۔ کرم میں 2 قبائل کی جھڑپیں دوبارہ شروع ہو گئیں، بھاری اور خودکار ہتھیاروں کا استعمال، مزید 6 افراد جاں بحق، 10 زخمی، 9 روز میں ہلاک افراد کی تعداد 55 ہو گئی۔ علاقے میں آمد و رفت کے راستے، تعلیمی ادارے اور انٹرنیٹ سروس بند۔ گجرانوالہ میں گیپ کو افسران کا احتجاج، بجلی کے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ مسترد، ملازمین نے کیمپ لگا دیا۔
निगरान हुकूमत खैर तजुर्बाकार मुराद अली शाह कहते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फंड होने के बावजूद काम नहीं किया जा रहा। चंद वज़रा को तख्तियां लगाने का शौक है। तरक्याती कामों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। फैटफ की तलवार भारत पर लटकने के लिए तैयार। मोदी के देश में मनी लॉन्ड्रिंग उरूज पर। भारतीय फनकार और मालियाती इदारे इंतहा पसंद हिंदुओं की फंडिंग में मुलव्विस। गिलगित बल्तिस्तान में 76वें यौम आज़ादी पर आम तातील। जोटियाल में मरकजी तकरीर, फोर्स कमांडर, गवर्नर, वज़ीर आला समेत ताला शख्सियात की शिरकत। स्टॉक मार्केट 6 साल के बाद 52,000 उबूर कर गई। 422 पॉइंट्स का इजाफा। 216 कंपनीज के शेयर्स बढ़ गए। इंटरबैंक में डॉलर $1.18 महंगा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बैटर्स और बॉलर्स का राज। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी छलांग। बॉलर्स रैंकिंग पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। कौमी कप्तान बाबर आजम बैटर रैंकिंग में पहली पोजीशन पर मौजूद। पहले बॉलर्स की धुलाई, फिर बैटर्स की पकड़ाई। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से शिकस्त दे दी। प्रोटियर्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 357 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में कीवी बैटर्स 167 रन बना सके। केरलम में नेजाबाजी का मुकाबला। तारीखी खेल में शहसवारों ने सलाहियतों के जौहर दिखा दिए। सऊदी अरब में रियाज सीजन 2023 का आगाज। रंगो नूर की बरसात, फुल टाइम तफरी, सितारों का झुरमट, सकाफती इवेंट्स का भी एहतमाम। और लाहौर फेस्टिवल में मौसीकी के सुर बिखर गए। अल हमरा परफॉर्मिंग एंड आर्ट अकेडमी में उभरते गुलकारों की परफॉर्मेंस।